تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی سنا دوں۔ میں نے کہا اللہ کے نہ پیر ہیں نہ اللہ کے پیروں کو چومنا لازم ہے۔ شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ کا حق ہے کسی اور کو دیا جائے، ایسا ہی ہے نا جی، کسی اور کو بھی شامل کیا جائے۔ یہ کیسے توحیدی ہیں؟ توحید کی گستاخیاں تم کرو، یہ کہو کسی کے قدم کو چومنا شرک ہے۔ ارے قدم کو چومیں، اگر شرک تب ہو کہ خدا کا قدم ہو، اللہ کہے میرے قدموں کو چومو، ہم کسی اور کا قدم بھی چومے تو یہ شرک ہے۔ رب تو وہ ہے جو ہاتھوں سے، پیروں سے، آنکھوں سے، گردن سے پاک ہے، وہ ذات الہ ہے، ہمارا ایمان اس اللہ پر ہے۔ یہ قبر انہوں چوم دینا، شرک کر دینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی قبر ہے؟ ظالمو شرم کرو، اللہ کی تو قبر ہی نہیں ہے، کسی کی قبر کو چومنا یہ شرک نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ کی قبر نہیں ہے، اللہ کی قبر نہیں، اللہ کی قبر نہیں ہے۔ اللہ تو معبود ہے، اس کی عبادت ہے، کسی اور کی کرو گے یہ شرک ہے۔ وہ مالک یوم الدین ہے، کسی اور کو ٹھہراؤ گے یہ شرک ہے۔ وہ واجب الوجود ہے، صرف اللہ کی ذات، وہ قدیم ہے، وہ ازل سے ہے، وہ ابد تک ہے، اس کی تمام صفات بھی ازلی ہیں، ابدی ہیں، حدث سے پاک ہیں۔ یہ صفتیں کسی اور میں مانو گے پھر شرک ہوگا۔ ٹھیک ہے، توحید کا پتہ ہی نہیں ہے کہ توحید کسے کہتے۔ کسی سے مدد مانگ لئی، کسی سے مدد مانگ لی، شرک ہو گیا۔ سبحان اللہ، مدد مانگنی شرک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلا ٹکڑا عبادت صرف اللہ کی ہے، مجازی ہو یا حقیقی ہو، جس معنی میں بھی ہو صرف اللہ کی عبادت ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، ورنہ کافر ہو جائے گا انسان۔ توجہ فرمائیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جو مدد ہے، سن لو، جو مدد ہے صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ دو اقسام پر مدد ہے، ایک حقیقی مدد، ایک مجازی مدد۔ جو حقیقی مدد ہے وہ صرف اللہ سے ہے۔ جو مدد حقیقی نہیں اللہ کی عطا سے ہے، وہ نبیوں سے بھی ہے، وہ علی سے بھی ہے، وہ ولی سے بھی ہے، وہ غوث سے بھی ہے، وہ دادا سے بھی ہے۔ کیوں؟ جب تقسیم کیا جائے گا، جب تقسیم، یا تقسیم نہ کرو، یا تقسیم نہ کرو تو پھر قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن میں تو بار بار غیر اللہ کی مدد لینے کا حکم آ رہا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، لازم ضرور ضرور میرے حبیب کی مدد کرنی ہے۔ اے نبیو، تو کیا اللہ نعوذ باللہ شرک کروا رہا ہے؟ اس لیے کہ حقیقی مدد اللہ سے ہے، اللہ کی عطا سے مدد نبی نبیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ نبی پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم مدد کو مانتے ہیں، غیر اللہ سے بھی مدد ہے، غیر اللہ سے بھی مدد ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک ما تحت الاسباب ہے، ما فوق الاسباب ہے۔ اے اصطلاح اسی پوچھئے جی امام بخاری نے بنائی ہے؟ نہیں جی۔ امام مسلم نے بنائی ہے؟ نہیں جی۔ 1400 سال تو لے کے ہون تک تے کسی نے اصطلاح نہیں بنائی، تے اصطلاح توڑے کول کتھوں آ گئی ہے جناب؟ کہ کہندے نا جی ما تحت الاسباب تے مدد ہو سکتی ہے، یعنی میتھوں کسی نے کہا جی پانی دو، میں کہا جی اے لو پھڑو جی پانی، یہ مدد ہے، یہ مدد ہے، یہ مدد ہے، استعانت ہے۔ یہ کیا ہے؟ استعانت ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت صرف اللہ سے ہے۔ کون سی حقیقی؟ مجازی کون سے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو، نماز سے اور مدد سے اور صبر سے مدد حاصل کرو، استعانت حاصل کرو۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیک کما وچ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو اپنے بھائی کی حاجت میں لگا رہتا کہ حاجت روی کرے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی حاجت روی فرماتا ہوں۔ سمجھا رہی ہے؟ سمجھا رہی ہے یا نہیں؟ اب میں سینکڑوں مثالیں قرآن پاک میں سے دے سکتا ہوں۔ کہتے ہیں جی یہ تو ہوا، لیکن ایک یہ ہے کہ ایم پانی آئے
تو پتہ نہ چلے یہ کتھوں آیا ہے، اے ناجائز ہے، اے شرک ہے۔ ما فوق الاسباب اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ہم نے کہا اچھا یہ ذرا دیکھو 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 جناب، اس قوم نو ذرا جواب دینا، تسی دو گے جواب؟ کہتے نا جی ما فوق الاسباب کا ثبوت نہیں ہے، سنو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آقا پانی تے گیا موک، بولو بولو پانی تے گیا، جدوں تسی کہو نا جی بس ہو گئی ہے تو پھر میں بس پھر انشاءاللہ کدے آؤں گا تو میں اگلے جواب دوں گا۔ ہون کہندے تو ہونے بس کر دینے 5 منٹ تو بعد، پیچھے جڑے بیٹھے نا دوست وہ نہیں بول رہے جناب، کہندے نا جی ما فوق الاسباب مدد نہیں ہے گی، اے شرک ہے، اے شرک ہے۔ سنو ہن مینوں میری گل سنو۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ پانی تے گیا موک، پانی گیا ہے موک، ساڈے آقا مولا نہ وضو کرنے واسطے ہے تے نہ پانی پین واسطے ہے، نہ پانی۔ اگر تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میں ٹیوبل چلانا، نہا لو تے پی لو تے بھر لو، اور سمجھا رہی ہے؟ میرے آقا مولا نے اپنا پنجہ مبارک مشکیزے سے رکھیا تے صحابہ فرما دینا اسی 1 لاکھ بھی ہوندے نا پانی ود سی اسی کٹ جانا سی۔ بخاری مسلم یہ ما تحت الاسباب ہے یا ما فوق الاسباب ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی آنکھ نکل گئی سی، نکل گئی، صحیح حدیثاں وچ ہے، ڈیلا نکل گیا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ، لوگ کہندے انہوں کٹ دے، فرمایا ادھر لیا، اے دیکھنا ذرا ہوں ما تحت الاسباب ایسی کہ آپ کسی کو مہارت سیکھن جاندے تے صحیح آپریشن کر دے تے پٹیاں بن دے دعاواں اچھیاں لاندے، اللہ دی سپردے ہن شفا ہوندی ہے یا نہیں ہوندی، اے ہے ما تحت الاسباب۔ لیکن ہوں دسنا ذرا رسول اللہ جس ویلے اینجل آئی نا تو فرمایا قتادہ آنکھ کھولنا ذرا، تے عرض کیتی سونیا جنہ پہلے نظر آندا سی ہن اس تو بھی ود کے نظر آ رہا ہے۔ اے ما فوق الاسباب ہے یا ما تحت الاسباب ہے؟ انہاں نو حالی تک عقل ہی نہیں آئی، کہندے نا جی دسو او ما فوق الاسباب دی کوئی حدیث سناؤ۔ میں نے کہا ایک نہیں، حدیث کی کتابیں تو بھری ہوئی ہیں لیکن تمہاری عقل میں عظمت مصطفیٰ کیسے آ سکتی ہے؟ نہیں۔ اور میں نے تو یہ دسو جناب کہ سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے جڑا بلقیس دا تخت سینکڑا میل دور تو 60 گاز لمبا 30 گاز چوڑا ایڈا وڈا تخت تے پہرے داراں دی پہرے داری سخت ہے تے کمریاں دے اندر بند ہے تے بلقیس آ رہی ہے، او دے آن تو پہلے کوئی لیا سکتا ہے؟ لو جی اگر تے بھائی جہاز تے لے آن پھر تے منیا کہ ما تحت الاسباب سی، لیکن اینو عقل کون دوے؟ ہوں دیکھنا ذرا، کہندے نا جی ما فوق الاسباب دسو، سبب بھی نہ ہوئے تے او مدد کتے پہنچی ہوئے تے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے کوئی بلقیس دا تخت لے آن والا؟ عرض کی تھی سونے اللہ دے نبی جدوں تسی محفل برخاست کرنی ہے اس تو پہلے پہلے میں بلقیس دا تخت لے آواں گا۔ سرکار نے گل نو پسند نہ فرمایا، پھر اللہ دا ایک بندہ کھڑا ہویا، وہ عالم کتاب کھڑا ہویا جس دیاں ٹنگا نحیف سی، جڑا پہلے خود بھی کمزور سی، جس دے بازو بھی بظاہر کمزور سی، دعویٰ بہت وڈا کیتا۔ عرض کیتی اللہ دے نبی انا آتی کبھی قبل ان یرتد من طرفک، اے اللہ کے نبی آپ اپنی آنکھوں کو جھپکیں، اپنی آنکھوں کو ملائیں، ملا کر پھر کھولیں، آپ کی آنکھیں کھلنے سے پہلے پہلے بلقیس کے تخت کو لا کر حاضر کر دوں گا۔ قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل ان یرتد الیک طرفک۔ لو جی ہن انہوں سمجھا دینا ذرا تسی کہہ دینا اے ما تحت الاسباب سی یا ما فوق الاسباب سی؟
کیڑا سبب پایا گیا ہے؟ وہ کنیاں گڈاں گئیاں نے، کتنے جہاز گئے نے، کنے بندے چکن والے سی؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے جب اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھا ہے، جب آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ بلقیس کا تخت حاضر تھا۔ بلقیس کا تخت حاضر تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ مبارک میں یہ عرض کر رہا تھا۔ بس اختتام کی طرف چلتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ نے معجزات عطا کر کے بھیجا، اور میرے حبیب محمد کو اللہ نے معجزہ بنا کر بھیجا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں لم ارا شیئا قط احسن منہ، میں نے کبھی زندگی بھر رسول اللہ سے احسن خوبصورت کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا۔ اسی طرح جامع ترمذی میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ سے بڑھ کر کسی چیز کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ تو تابعین نے کہا اے ہمارے استاد محترم، کیا سورج سے بھی رسول اللہ زیادہ خوبصورت تھے؟ توجہ۔ تو صحابی رسول نے فرمایا میرے بیٹو، اگر تم رسول اللہ کو دیکھ لیتے تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، جو چہرہ مصطفیٰ کو تکتا اسے پتہ چل جاتا گویا سورج آسمانوں سے ٹوٹ کر چہرہ مصطفیٰ میں گردش کر رہا ہے۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، کأن الشمس تجری فی وجہہ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم، اور خاک ہو جائیں دشمن جل کر مگر ہم تو رضا، دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔